والصلاة والسلام على نبيه نبي أهل السعادة والصلاة والسلام على نبيه نبي أهل السعادة والصلاة والسلام على نبيه نبي أهل السعادة وعلى آله والصحابة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جلسے دی رونق اور عزت مآب صاحبزادہ مولانا مفتی محمد رضا چشتی مدظلہ العالی دیگر شرکائے جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہجپال پنڈ لاہور دی مرکزی جامع مسجد دے اندر سالانہ مبارک جلسہ ساڈے حضرت صاحب قبلہ دے
خدام، معتقدین، منعقد کرتے ہوندے نے۔ اللہ جل شانہ انہاں سب دوستاں دی خدمت نو دارین دے واسطے، دونوں جہاناں واسطے اپنی رحمت اور برکت کا سامان بنائے۔ اس وقت ناچیز دا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اہل بیت کرام دی تکلیف توہین اور اللہ رسول دی توہین فرق دس۔ دو جگہ تے بیان کیتا ہے، موضوع دا عنوان ہور سی، اج دا عنوان ہور ہے، لیکن عنوان اچ تبدیلی ہے، معنون تقریباً انشاءاللہ العزیز وہ کچھ تبدیل ہوئے گا، زیادہ نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں سیدہ خاتون جنت مولا علی حسن حسین پاک انہاں دی مخالفت بالکل اللہ دے رسول دی مخالفت ہے، لہذا اوویں بندہ انہاں دی مخالفت کر کے گستاخ کافر مرتد بن جائے گا، جویں رسول اللہ دی مخالفت نال توہین نال بندہ کافر گستاخ بن جاندا ہے۔ یہ دے اندر غیر نبی نو نبی دے برابر کرنا ہے کفر ہے۔ اس لعنتی نظریے دی نفی اور ابطال واسطے میرا یہ موضوع۔ احادیث مبارکہ دے اندر مبالغتاً مجازاً آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم دا ارشاد فرما دینا ہو رہے، لیکن آپ دا ارادہ شریف ہے نہیں، اور نہ ہی علماء نے اس ایسی احادیث نو روایات نو ظاہر دے معمول کیتا ہے اور ظاہری مطلب مانا لیا ہے۔ اگر یہ ظاہری مطلب مانا لیا جاوے تو تھڈوں اہل بیت دا کچھ نہیں بچنا، اللہ پاک معاف کرے۔ ایک خرابیاں اور فساد لازم آن گے کہ خود اہل بیت کرام جڑے نے وہ انہاں لانتیاں دے فتویاں دی زد چ آ جان گے۔
اور جیڑا حکم یہ کڈ کے بیٹھے نے وہ اہل بیت کی طرف راضی ہو جانا، پھر کی بننا؟ میرے دوستو، پاویں کوئی اہل بیت چھے، پاویں کوئی صحابہ وچ، نبی دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا جیڑا کسے نو عقیدے وچ آن کے میں بڑے ہی اعتقاد رکھنا علی پاک نال، حضور دی صاحبزادیاں محترماں دے نال، میں فلانے نال تے میں بالکل حضور وانگو سمجھنا، وہ کتے دا پتر کافر ہو جائے گا۔ سور دیا بچیا، 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بنائے نے، نہ نبیاں دے والدین نبی ہو سکتے نے، نہ نبیاں دی اولاد نبی ہو سکتی ہے، نہ نبیاں دا رشتہ دار نبی ہو سکتا۔ بغیرت دے بچے ادھروں ادھروں غلط کفر دے لانتی نظریات لے کے تے بھوکن شروع ہو گئے نے۔ اج او دا ہی نتیجہ ہے کہ تہاڈا ایک بریلویاں دا بڑا بڑا شان مناظر سنڈا مناظر جڑا ہوندا سی، وہ اینے کفر بک بیٹھا ہے کہ بریلی شریف دے وچوں او دے تے فتوا 25-30 صفحیاں دا فتوا کفر دا لگ کے آ گیا۔ یہ انہاں دے اوتے یہ ہوئی لعنت پئی، حدیثاں پڑھ لینیاں سمجھنیاں نہ، پھر لوکاں نو سنا دینیاں، اسی طرح اگاں چلا دینا۔ او دا نتیجہ اہل بیت نال عقیدت تے محبت او اپنے بناوٹی مصنوعی رنگ کردیاں کردیاں نتیجہ نکلیا تھڈو آپ ایمان تو فارغ ہو کے تے فتوی دی ذات وچ آ گئے۔ پھر یہو جہ جاہلاں نو جی کی لبنا ہے ممبر رسول دے تے بہ کے بیان کرن دا۔ اور دوستا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے، قسم ذات دی کر کے آنا، یہ دے واسطے سب تو پہلے تے اللہ دے ولی کامل دی نظر چاہیے، اس تو بعد اس نظر دے صدقے پھر اللہ پاک سمجھ دیندا ہے جی، تے او سمجھ نال قرآن و حدیث سمجھ آوندا ہے۔ سب تو وڈی چیز تے اللہ دی توفیق ہے نا، ہاں جی، سب تو وڈی شے اللہ دی توفیق۔ اللہ والیاں دی نظر پہ جائے تے بندے نو توفیق مل جاندی۔ میرے دوستا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 شہزادیاں محترم جگر میں، پھر حضور خود اپنے والدین دے لخت جگر نے۔ اگر کوئی یہ آکھے کہ سیدہ خاتون جنت بالکل انہوں دی مخالفت موافقت ایویں یہ جویں رسول اکرم دی، کیوں آکھے ٹکڑے جو ہوئے سیدہ خاتون حضور دے ٹکڑے ہوئے، تو خود سمجھدار ہے سیدہ خاتون حضور دے ٹکڑے تے حضور جے دے ٹکڑے نے وہ تے حضور دے والدین نے، پھر تے والدین واسطے اس تو بھی زیادہ آخنا چاہیے جو سیدہ خاتون جنت پاک واسطے آنے ہیں، اس تو زیادہ پھر حضور دے والدین واسطے آخنا چاہیے۔ تو علماء کرام اہل سنت دا انہیں او کتھے تک اختلاف پہ جاندا ہے۔ اگر کوئی یہ آکھے حضور نے فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر میرا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذاہا اغضبنی من اغضبہا، بخاری دے الفاظ نے مختلف روایتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اینو جو چیز تکلیف اینو دیندی ہے ستاؤندی وہ مین ستاؤندی، جو اینو غضب تو غصہ دواوے وہ مین غصہ دواندہ ہے۔ ایس حدیث تو لے یہ معنی لینا اور مطلب لینا بس حضور سیدہ نو تکلیف دیتی تو کافر ہو گیا، کیوں؟ حضور نو تکلیف دینے والا کافر ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں سیدہ دی تکلیف میری تکلیف، انہوں نے غصہ دلایا میں نے غصہ دلایا، لہذا برابری ثابت ہوگا، برابری ثابت ہوگی۔
اور جڑے کمینے لوگ انج دے مسئلے کڈتے ہیں نا وہ کڈتے بھی اسی طرح دے قیاس اور مقدمات تو نے اسی طرح دلیل بنا لی وچوں مطلب کڈیا انہاں بس جی ہوں میں حدیث صحیح سنانا وہ آپ اندازہ لگاؤ ہر مسلمان نو بالکل سادے لفظیں سمجھ آ جائے گا. سیاستہ دی حدیث ہے جس نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نو صحابہ کرام نے وہ مخزومیہ عورت جنہیں چوری کیتی سی تو اس چوری دے سلے یعنی جزا دے اندر سزا دے طور تے او دے ہاتھ کٹن دا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. مخزومیہ عورت دے چوری دے بدلے ہاتھ کٹن دا حضور نے ارشاد فرمایا. کچھ صحابہ کرام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور سرکار دے منہ بولے پتر دے پتر نے ہیں جی یعنی حضور دے منہ بولے پوترے ہو گئے نا. حضرت اسامہ بن زید نو انہاں آخیا بھئی یہ بندہ ہے جڑا حضور اگے جا کے تے دلیری کر کے گل کر لے گا. ساڈے کول تے جرت کوئی نہیں ہے کیونکہ لاڈلا ہے حضور دا پیارا ہے اسامہ یہ جان گے تے انہوں نے آخیا بھی تسی جا کے سفارش کرو مخزومیہ دی جان چھوٹ جائے ہاتھ نہ کٹیا جاوے. اس وقت حضور نے کی فرمایا سی اگر فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے سیاستہ دی مشہور ترین حدیث. حضور نے فرمایا اگر فاطمہ چوری کر دی میں او دا بھی ہاتھ کٹ دینا تسی سفارشہ کر دیو. ہن حضور نے تو فرما دیتا ہے نا کہ اگر فاطمہ چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. سچی دسیا جے سیدہ خاتون جنت بھی ایویں آکھ سکدیاں نے کہ اگر میرا ابا چوری کردا تو میں ہاتھ کٹ دینی. سچی دسیا جے علی پاک کہہ سکتے ہیں گل کسی ہور نو جرت ہے سچی بولو برابری کتوں ہوگی. لکھ لعنت یہو جہاں علم دے اوتے جڑے یہو جہاں گلاں پڑھ کے تے سمجھدے نہیں تے وچوں او مطلب کڈ لیندے نے جیڑا مطلب اہل سنت دے ویڑے وچ او دی ہوا بھی نہیں آ سکتی. اہل سنت دے ویڑے تو باہر ہی رہندا ہے لوکاں دے اے ہیں یہ ساڈے اہل سنت دے نہیں مانے مطلب. تو سجنا حضور دا فرمانا دسدا ہے پیا کہ بھاویں سیدہ خاتون جنت ہون بھاویں مولا علی ہون اے امتی نے امتی امتی تو ود کوئی نہیں. وہ ذات رسول دی ایک کے ہر ایک نو اسا رسول نہیں آکھ سکتے نہ رسول دے برابر آکھ سکتے. یہ اسی طرح ہے جی میں بے وقوف لوگ آندے نے جی باویں ولی زمانے دا غوث ہوئے نہیں پہنچ سکدا ماں دے پیراں دی خاک نو بھی انی دیا پترا جتھے رب وس پیندا ہے اوتھے ابے نو بھی مننا پیندا ہے اما نو بھی مننا پیندا ہے. انی دیا پترا تو اپنے لوکاں دے معاشرے ماحول دے اندر جو بکواسات ہوا وچ سفر کر رہی ہوندیاں اڑدیاں انہاں دے مگر ٹر پیا کوئی گل نہیں کرن والی. حضور دے والدین نے حضور دے صدقے چھٹنا ہے. حضور نے کسے دے صدقے نہیں چھٹنا. ہاں جی حضور دے بارے سوال ہوندا ہے ہر کسے تو. حضور تو سوال نہیں ہونا قبر وچ کسے دے بارے. علی امتی ہیں رشتے بعد ناتے بعد پاک محمد دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی شے نیڑے کر دیے تو انہوں صرف اسلام اور دین کہندے نے بس. نا مراد باندر متھے لگے نے کمینے انہوں اہل بیت کرام نے ہتھی چھتر مراؤنے نے. ہاں جی انہوں مولا علی نے ہتھی چھتر مراؤنے نے. خوشامتی ساڈیاں خوشامت کرنا خوشامتاں دے اوتے
سیانے لوگ راضی نہیں ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوندے نے انی دا پتر ایویں جھوٹ بولدا ہے. میری گل نہیں سمجھی؟ ہن سجنا اہل بیت دی تکلیف، صحابہ دی تکلیف، اہل بیت دا دکھ، صحابہ دا دکھ، اہل بیت دا رنج، صحابہ دا رنج، اہل بیت دی مخالفت، اہل بیت دی مخالفت، صحابہ دی مخالفت، رسول دی مخالفت نہیں ہو سکتی. بڑا فرق ہے. اہل بیت دی مخالفت رسول دی مخالفت نہیں آکھنی. اگر کسی جگہ تے آکھیا گیا ہے وہ مجاز ہے، مبالغہ ہے، توسع ہے. بول دے نہیں، وہ حقیقت نہیں. حقیقت اور ہے، مجاز اور ہے، مبالغہ اور ہے. میں کہہ چھڑنا شرافت ایویں ہی ہے جی میرا برا ہے، میرا ساتھ نہیں ہے. اگر میں گل کر دیا تو ہر بندہ یہ نہیں سمجھے گا شرافت تو گھر چلا جائے گا. تینوں کہہ جو دیتا ہے برا وانگو کہہ دیتا ہے، برا کہہ دیتا ہے. لہذا چشتی دے گھر آنا جانا تیرے واسطے ٹھیک ہو گیا. کوئی چوڑ دا پتر ان دے مسئلے سوچتا ہوں. وہ کنجرا انہوں جے اعزاز دیتا ہے تو وہ ایک اعزاز ہے جی، وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقی برا تے منہ بولے برا ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہوندے. اگر رسول فرما دیں اعزازی طور پہ کسی نو اپنے نال رلا لین تو وہ سمجھو اللہ دی بارگاہ برابر نہیں ہو گیا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ نے اپنا محبوب ایک ہی بنایا ہے، رسول ایک ہی بنایا ہے، سید الانبیاء ایک ہی بنایا ہے. پاویں ہن اہل بیت کی ہوے پاویں صحابی ہوے، جنہ مرضی اللہ دے رسول نال او دا قریبی تعلق ہوے، او دوستا او رسول پاک دے نال دا نہیں ہو سکدا. یہ ساڈا عقیدہ ہے. اس تو علاوہ جڑا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، اسلام تو خارج ہے. توجہ ہے. یہ لوگ جاہل سوچتے نہیں. او دوستو ابدو لوگ سوچتے نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جڑا اینو غضب دیواوے میں محمد نو غصہ دیواؤں ہے. انہاں چبڑا نو یہ پتہ نہیں، یہ حدیث پڑھ کے جڑا آندے نے بس بی بی پاک سرکار نو غصہ دوایا تو کافر ہو گیا. کیوں کافر ہو گیا؟ جی رسول نو تو غصہ دوا، حضور نے فرمایا مینوں غصہ دوایا. حضور نو غصہ دواؤن والا کافر ہے. بس حضور دی توہین کرنے والا کافر ہے. یہ ہویا جی ایک جیسا برابر کر دیتا تمام احکام نے. انہاں چوڑا نو یہ پتہ نہیں بھی یہ حدیث جدو حضور نے لفظ بولے سن نا وہ کدے واسطے بولے سن، کس موقع تے بولے سن. چوڑا نو یہ پتہ نہیں. یہ پڑھ لیا فاطمہ تو بتا دو میں نہیں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. برحق حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم دی. لیکن یہ اگوں یہ آخنا کہ بس جن بھی دکھ دتا وہ بھاویں اجتہادی ہے بھاویں غیر اجتہادی ہے، جس رنگ چ وہ کافر ہے، اسلام تو خارج. کیوں حضور نو دکھ دیتی کھڑا، گل مک گئی. انہاں چوڑا نو پتہ نہیں حضور نے کس موقع تے بولی سی حدیث. دساں ہن
لو حدیث سنو، بخاری شریف کتاب النکاح، حدیث نمبر 52 عن المسور بن مخرمہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وهو على المنبر ان بني هشام ابن المغیرہ استاذنوا في ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن الا ان يريد ابن ابی طالب ان يطلق ابنتی وینکح ابنتهم فانما هي بضعة منی یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها۔ مسور بن مخرمہ صحابی فرماؤندے نے ہشام بن مغیرہ دے پتراں یعنی ابو جہل دے بھراواں نے استاذنوا فی ان ينكحوا ابنتهم علی بن ابی طالب، انہاں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی دھی دینا چاہیے، یعنی ابو جہل دی بیٹی رشتے وچ دینا چاہیے، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ انہاں عرض کیتا تے مولا علی سرکار دا ارادہ بن گیا سی ابو جہل کو رشتہ لین دا، اپنے واسطے مولا علی سرکار دا ارادہ شریف بن گیا سی رشتہ لین دا۔ ابو جہل دے بھراواں نے حضور تو اجازت منگی، آپ نے فرمایا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، میں اجازت نہیں دیاں گا، ہاں اگر ابن ابی طالب یعنی علی میری بیٹی نو طلاق دے دیں پھر انہاں دی بیٹی نال نکاح کر لوے، میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا، جڑی شے اینو دکھ پہنچاندی ہو مینوں بھی دکھ پہنچاندی۔ اس حدیث مبارک نے دسیا کہ اس سبب کی بنیا سی، پاک مدینے دے تاجدار نے کیوں فرمایا سی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اینو دکھ دینا مینوں دکھ دینا، اینو غضب جڑا دیواوے اینو تکلیف جڑا دیواوے مینوں دیواندا ہے، یہ کیوں آقا نے فرمایا سی مولا علی ابو جہل وال رشتہ منگ کے تے ارادہ فرما رہا سی، مولا علی نے ابو جہل وال رشتہ کرن دا ارادہ فرما لیا سی، پاک نبی نو اے ناراضگی ہوئی کیونکہ سیدہ پاک نو اصل دکھ پہنچیا، خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، پھر خبر ہوئی کہ ان کرنا چاہتے نے، بی بی پاک دا دکھ آپ نو گوارا نہ ہویا، حضور نے فرمایا اینو دکھ دینا مینوں دکھ دینا ہے۔ اور سجنا ہن آپ اندازہ لگا اے جڑا حضور سرکار نو دکھ تکلیف پہنچی ہے، اے دے پہنچن دا سبب کون پیا بندا ہے؟ مولا علی سرکار دا گل بات چلاونا ابو جہل دے بھراواں نال، ابو جہل نال او دی دھی دے رشتے واسطے۔ ہن جڑے بے وقوف آکھدے نے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، ایتھوں پتہ لگا جیڑا بھی حضور نو ستاوے گا دکھ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، بی بی پاک نو دکھ دتا تے کافر ہو جائے گا۔ حضور دی حدیث ہے، اس بے وقوف نو آکھنی دیا پترا تیرے اس فتوے دی سب تو پہلا زد دے اندر تیرے فتوے کمینے دا نشانہ وہ تے مولا علی بنن گے، کیونکہ سب تو پہلا مولا علی سرکار نے حضور سیدہ خاتون جنت نو رنج دتا، یہ تکلیف دتی ابو جہل والے پاسے رشتے دا ارادہ فرما کے، پھر حضور سرکار نے اس موقع دے فرمایا وی ممبر تے چڑھ کے، حضور نے ممبر تے چڑھ کے فرمایا فاطمہ میرے جسم میرا ٹکڑا ہے،
اینو دکھ دینا میں محمد نو دکھ دینا ہے، یا میری بیٹی نو طلاق دے پھر علی اگے نکاح کر سکتا ہے۔ بعد روایتاں یہ بھی آیا ہے، فرمایا دشمن خدا تے محبوب خدا دی بیٹی رشتے دے اندر کٹھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے، بولو تو صحیح۔ سونیا اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ادب سکھاؤن والا ہے۔ حضور فرماندے نے ان اللہ ادبنی فاحسن تادیبی، میں محمد نو ادب رب سکھایا کمال ہی کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاک محمد اپنے یاراں نو تے اہل بیت نو ادب سکھان والے نے۔ پاک علی سرکار نو ادب رسول نے سمجھایا سکھایا، اگوں تو انج علی قدم نہ اٹھانے پان۔ وہ سجنا ہن اندازہ لگا، اگر اسی کہنے ہاں سیدہ خاتون جنت نو دکھ دینا بیعین ہی رسول نو دکھ دینا، تے بھاویں نیت جو بھی ہوے ایتھے نیت بھی نہیں ویکھنی تے پھر تے لازم آوے گا نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کسے غلط فتوے دا نشانہ بن جا۔ حالانکہ مولا علی دے فتوے لاؤن والا اپنے آپ دا پٹھا پا کے بہ جاوے گا۔ معلوم ہویا جڑے حدیث پڑھدے نے اس حدیث تو یہ ہوئی کڈ لیندے نے مسئلہ کہ جی سیدہ خاتون جنت پاک نو جنہیں دکھ دیتا وہ کافر، لہذا ابو بکر نے دکھ دیتا کافر، باغ فتح والے مسئلے دے دکھ دیتا ابو بکر نے تے او کافر، فلانا کافر، او کجرا اے بعد تے دکھ دیندے نے، مولا علی پہلو پہ دکھ دیندے نے، وہ تے حضور دے دور وچ زندگی وچ پہ دکھ دیندے نے سیدہ نو۔ سیدہ ناراض ہوئیاں، حضور تک خبر پہنچی، حضور سرکار ناراض ہوئے، منبر تے ارشاد فرمایا ہن کی آکھیں گا یہ ہوئی فتویٰ تیرا مولا علی تے بھی لگے گا، جی علی تے بھی نہیں علی تے نہیں لگ سکتا ہے فتویٰ جنہیں سب تو پہلا یہ دکھ دینا دے ستاؤن دا کم جنہ تو صادر ہویا سی، تے پھر سمجھ لے رسول نو ستانا ہو رے، اہل بیت جو کسے نو دکھ دینا ہو رے۔ وہ مجازن حضور نے ضرور فرمایا ہے۔ میں آج ہی دسیا بچیاں نو، میرا ایک شاگرد میرے کہندا استاد جی یہ واسطہ فی العروج بنے گا؟ میں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنا پھر سوچیا کہ یار اس حدیث کے اندر واسطہ فی ثبوت غیر سفیر ماض بنے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام فرمان یوزی نہیں، لیکن ہن پاک علی توجہ ہے مسلمان، پاک علی بی بی پاک نو ستاؤن واسطے یہ کام نہیں سی کیتا، انہاں سمجھا سی بھی جائز ہے، کیونکہ ممانعت آئی نہیں، رکاوٹ آئی نہیں، انہاں سمجھا جائز ہے۔ تو انہاں دی کیونکہ نیت جیڑی ہے وہ شریعت دے چلن دی سی، ہٹن دی نہیں سی، نہ رسول دے نال مخالفت مقصود سی، نہ بی بی پاک نو ستاونا مقصود سی۔ تو اساں ایتھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاک علی مجرم بن گئے نے حضور نو دکھ دے کے، نہیں یہ کہہ سکتے۔ اسی طرح صدیق اکبر نے جدوں وہ باغ والا مسئلہ تے وہ سارے انج دے مسئلے صدیق کیتے وہ بھی رسول دا فرمان بی بی پاک نو سنایا ہے۔ ادھر ویکھ بی بی پاک نے آیت پڑھی، حضرت صدیق نے حدیث پڑھی، اینی بحث نال کوئی کتے دا پتر ہو سی جڑا آکھے ادھروں کافر ہو گیا یا ادھروں کافر ہو گیا، لیکن اگر رسول دے مقابلے بحث کرے نا تو کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں لگی نے؟ حضرت صدیق اکبر نے حدیث پڑھی، حضرت سیدہ خاتون جنت نے آیت پڑھی، انہاں وہ آیت پڑھی
کہ جہدے حصہ جڑا ہے وراثت اولاد ال جاندی کی حصہ ہوندا ہے وہ آیت پڑھی انہاں حدیث پڑھی کہ جو نبی ہوندے نے نا انہاں دیاں وراثتاں نہیں چلدی. صدیق اکبر نے حدیث پڑھی خود سمجھدار ہیں رسول دے کے کوئی فرمان پڑھ سکتا ہے کوئی بحث کر سکتا ہے کوئی مناظرہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو پھر رسول نو تے انہاں نو برابر بنانے دا کی معنی ہویا ہوئے سمجھ نہیں لگی ذرا اچھی بولو نا. ہن میرے دوستا معلوم ہویا نبیاں دا حکم ہو رہے اہل بیت دا حکم ہو رہے ہیں یعنی دوجے لفظاں نبیاں نو اہل بیت دے برابر نہیں آکھنا نہ اہل بیت نو نبیاں دے برابر آکھنا ہے. اے امتی نے او رسول نے اوتھے بول کوئی نہیں سکدا ایتھے اے آپس وچ بھی بول سکدے نے تے دوسرے بھی انہاں نال بول سکدے نے. مثلاً اور روایت سننا مولا علی نو کی آکھیا جاندا ہے ابو تراب بولو یہ کنیت ہے آپ دی. ابو تراب دا معنی ہے مٹی والا کی معنی ہے تن پتہ ہے حضور نے کیوں اے مولا علی نو فرمایا سی ابو تراب یہ سبب کی بنیا لڑے تھے میاں بیوی دیا گلاں آپس ہو ہی جاندی ہیں کوئی ناراضگی ہو گئی. بخاری مسلم دے اندر مولا علی سرکار دی سیدہ پاک نال کوئی گل بات ہو گئی جی میں میاں بیوی دی گل ہو جاندی مولا علی ناراض ہوئے جا کے گلی دے اندر مدینے شریف تھلے پنجے ہی سو گئے. آپ علیہ السلام تشریف لے آئے سیدہ دے گھر پاک دے اندر پوچھا علی کتنے نے انہاں عرض کی تھی میرے نال لڑ کے غصہ کر کے چلے گئے نے. توجہ ذرا اس طرح گل ہوئی ہے غصہ کر کے چلے گئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ویکھیا تے آپ گلی دے اندر ستے نے کٹا مٹی سارا منہ شریف کپڑیاں دے پیا ہے. آپ فرماندے نے قم یا با تراب مٹی والے اٹھ. علی فرماندے نے حضور نے جدوں مینوں مٹی والا فرمایا ہے مینوں اتنا سواد آیا ہے کدی زندگی جن دا سواد میں ایہو ہی نام پسند کرنا وا. مینوں سب تو زیادہ انعام اپنا پسند ہے کہ مدنی محمد کریم نے مینوں فرمایا مٹی والیا. ہن ادھر ویکھ جی اساں کہنے ہاں نبی سونے دی شہزادی محترمہ نو دکھ دین والا کافر ہے جنہیں بی بی نو دکھ دیتا انہیں نبی نو دکھ دیتا ہے کوئی فرق نہیں. جی میں نبی نو دکھ دینا کفر ہے ایویں سیدہ نو کفر ہے تے مولا علی ایتھے پھر دکھ دتی کھڑے نے بی بی پاک نے انہاں نو دتا ہے وہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے نے. ہن ایمان نال دس کی آکھاں گے کیا علی نبی دا گستاخ ہے یا سیدہ نبی دے گستاخ نے؟ کیا آکھاں گے کیا علی نو ستاونا نبی نو ستاونا سیدہ نو ستاونا نبی نو ستاونا کی آکھاں گے؟ فیصلہ کرنا پینا ہے. اور سجنا محمد کریم ہو رہے سیدہ پاک بھاویں نبی فرمان اینو ستانا میں محمد نو ستانا ہے لیکن علی پاک دی گل سیدہ نال تے غصہ ہو سکتا ہے لیکن علی دا غصہ محمد رسول اللہ نال نہیں ہو سکتا.
علی دی ناراضگی سیدہ دے نال ہو سکتی ہے، سیدہ دی ناراضگی علی نال ہو سکتی ہے، لیکن انہاں دوواں دی ناراضگی محمد کریم نال نہیں ہو سکتی۔ پھر ایکو جگہ میں بن گیا وہ انہاں کنجراں نوں بندہ پوچھے ایکو جگہ میں بن گیا اور رسول دے برابر کر دیو بغیر تو شرم نہیں ہوندی۔ کتےو کچھ کفر کر دیو اخیر میں کت ذات مصطفیٰ ہوئے 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 وہ تمہیں کی پتا ہے پھر کی مقدمے ہاں جی کی پھر نتیجے کٹتے ہیں لڑا لڑا کے دلیل۔ اچھا اس کا مطلب ہے حضور حضور کا ٹکڑا ہے نا، حضور کا ٹکڑا ہے، حضور افضل ٹکڑا افضل لہذا بی بی پاک سب نبیاں تو افضل۔ چلو تاں تے اگلے کہندے نے سبائی لوگ جڑے نے وہ کہندے نے کہ جڑے سارے نبیاں تو بی بی پاک علی پاک افضل نے۔ ہاں کئیاں تے اس حد تک لکھیا ہے اللہ معاف کرے کہ بی بی پاک نال کسے نبی دے اندر بھی صلاحیت نہیں سی نکاح کرن دی، آخر اللہ نو علی بناونا پیا تاں جا کے گل بنی ہے، نہیں تے باب آدم تو لے کے کوئی نبی بی بی نال نکاح کرن جوگا ہے ہی نہیں، اس حال ہی نہیں لائق ہی نہیں بی بی۔ ہاں کنجرا ہے لانتیا ڈوب مرے سورا اللہ دے رسول رسول ہوندے نے بغیرتا تینوں پتہ نہیں انی دیا پترا کہ رسول کی شے ہوندا ہے۔ او بولو مرو میں دو روایتاں سنا دتیاں نہیں مان نال دس ہن بی بی پاک ناراض ہوئیاں علی پاک دے، علی پاک ناراض ہوئے بی بی پاک دے، ایویں بولو ہے تے اے دوویں رسول تے ناراض ہو سکدے ہیں تے پھر کیویں آکھو گے اے رسول دے برابر نے؟ سمجھ نہیں آئی نے؟ پھر نیتاں دے فرق ہوندے نے، وہ فرق بھی قائم رکھنے پیندے نے جی، ایویں نہیں فتوی ٹھوک دئی دے۔ میں قرآن وچوں دو پیغمبراں دیاں گلاں سنانا، دوویں بھرا نے، دوویں پیغمبر نے تے بھرا دی پرے مجمے دے اندر بےزتی پیا کردا ہے۔ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے ہو نا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دوویں بھرا نے، دوویں رسول نے۔ نیت دا مسئلہ سمجھا دینا، نیت بھیڑی نہ ہوئے۔ اگر کسی اہل بیت جی یا صحابہ وچوں کوئی کسی نو دکھ دیندا ہے، اس دکھ تو رسول نو دکھ دینا مقصد نہ ہوئے، وہ اوتھے تک ہی ذہن رکھدا ہے، گاہ نہیں رکھدا۔ اساں اونوں گمراہ نہیں کہہ سکتے، فاسق نہیں کہہ سکتے، بدکار نہیں کہہ سکتے، اگر نیت اچھی ہے، اجتہاد دین ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے، حضرت ہارون بھی اللہ دے رسول نے۔ کسے دا اشارہ تھوڑا سا مضمون سمجھان واسطے کرنا وا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی نو چھڈ کے قوم بنی اسرائیل دے اندر آپ رب وحدہ لا شریک دے نال ملاقات کرنے واسطے کوہ دور دے تشریف لے جاندے نے۔ پیچھے قوم نے وچھے دی پوجا کر لئی، وچھے نو خدا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا، دسیا تیری قوم وچھے نو پوجا، وچھے نو خدا بنا بیٹھی، بچے دی پوجا بھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، توجہ جدوں ویکھیا وچھے دی پوجا پہ کر دے، آپ نے اپنے وڈے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی رسول اے بھی رسول، اتوں وڈے بھرا نے، آپ نے انہاں دے وال پھڑے، داڑھی مبارک پھڑی، پہلو آؤندیاں آپ نے تختیاں لوہے الواح تختیاں
تورات دیاں زمین دے چک ماریاں، اینا غصہ لگا جلال جنے آ گئے، قوم میری بچے دی پوجا پہ کر دی، ہن پچھوں فرعون کو جان چھڑا کے آ رہے ہیں، انہاں نواں کھڈا کھول دیتا ہے۔ آپ نو غصہ جلال آیا، زمین دے تورات دیاں تختیاں سٹ دتیاں، اللہ دا کلام زمین دے سٹ دیتا، بھرا دی داڑھی مبارک پھڑ لئی، نال جنڈے پھڑ لے سر دے، کھچ کے فرماندے نے او تو میری تابعداری نہیں کرنا ہے، میری نافرمانی کی تھی یہی، تینوں میں کی کہہ کے گیا سا، میں خیال رکھی انہاں دا، تو بھول گیا، تو غفلت تے جا گیا، تو مداہنت کر بیٹھا ہے، نرم ہو گیا میں، کئی گلاں کیتیاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے۔ توجہ ہن ادھر ویکھ، اے لفظ بولنے نبی واسطے، نال داڑھی پھڑنی بھرے مجمع دے اندر ہزاراں دے سامنے داڑھی پھڑنی، اتوں بال نچوڑنے، اتوں اللہ دیاں کتاب دیاں تختیاں تھلے سٹ دینیاں۔ ایمان نال دس، ایمان نال دس، اگر انہاں تو علاوہ کوئی بندہ کر دے تو کفر بننا ہے کہ نہیں؟ بننا ہے کہ نہیں؟ اللہ دی کلام دی توہین کفر ہے، رسول نو داڑھی تو پھڑ کے نچوڑنا کفر ہے، سر دے وال پھڑ کے بےزتی کرنا رسول دی کفر ہے۔ لیکن دس اللہ نے نہیں فرمایا میرا موسیٰ کفر کر گیا ہے، اللہ نے دونوں کا قصہ بیان فرمایا، لیکن فتوا نہیں لایا، یہ کافر ہو گیا، گستاخ ہو گیا، یہ بے ادبا ہو گیا، ماریا گیا، موسیٰ ایک ہی کر بیٹھا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کیوں انجا حکم نہیں لایا؟ رب جاندا سی میرا موسیٰ جو پیا کردا ہے میرے دین دی غیرت واسطے پیا کردا ہے، جیڑا الزام بھائی تے پیا لاوندا ہے او میرا بھائیا تو غیرت دین دی چھڈ گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، تینوں کوئی فکر نہیں رہی، میری نافرمانی کیتی، مداہنت کا شکار ہو گیا ہے، نرم ہو گیا میں ہے جی، تاں تو ایک کام کیتا، انہاں نال رل کے بہ رہا ہے، وہ بچے دی پوجا پہ کرتے ہیں، تو ویکھنا ہے پیا، آپ الزام لاؤندے نے بھائی وڈے دے اوتے، رسول دے اوتے کہ مجرم بن گیا ہے، انہیں اے کم نرمی نال کیتے، نافرمانی میری کیتی، آپ الزام لاؤندے نے، لیکن وہ صاف نے، انہاں وچ کوئی گل نہیں، وہ صفائی بھی انہاں دی تینوں سناواں گا اللہ دے قرآن وچوں، ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام الزام تراشی، الزام لاؤندے نے انہاں تے، وہ اگوں الزام تو صاف نے، اے لاؤندے نے، حضرت موسیٰ لاؤندے نے، اے لا رہے ہیں اللہ واسطے، غیرت واسطے، دین دا غصہ پہ کر دینے، اپنا ذاتی غصہ نہیں، نفس واسطے نہیں، اپنے واسطے نہیں، رب واسطے پہ کر دینے، وہ اگے صاف نے، وہ صاف نے، اللہ وحدہ جان دے، یہ جڑے الزام لا رہا وے میرا ہارون انہاں تو پاک بری ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک مولا ساری مخالفت، ساری بےزتی، سارا کچھ، کیونکہ دوویں برابر دے نے، وہ بھی رسول ہے، وہ بھی رسول ہے، طبقہ ایک ہے، جماعت ایک جماعت دے دو بندے نے، ایک دے اوتے الزام پہ لگتا ہے وہ بھی غلط ہے، تو دی بےزتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، پروردگار کوئی فتوا نہیں لایا، کیوں نہیں لایا؟ تے نہ ہی سانو اجازت فتوے لاؤن دی، اساں لاواں گے تے اساں کافر ہو جاواں گے، کیوں پیا پروردگار کیوں فتوا نہیں لایا؟ اور رب نے دسیا ہے یہ وجہ سی میرے موسیٰ دی نیت بھی ٹھیک سی، میرا ہارون بھی صاف سی، میرے موسیٰ دی نیت ارادہ ٹھیک سی، یہ اگر الزام پہ لاؤندا ہے، یہ غیرت پہ کردا ہے، توہین پہ کردا ہے، انہاں دی بےزتی پہ کردا ہے، تے میرے پیچھے پہ کردا ہے، نیت پا کے نہ رب فتوا لاوے نہ امت نو اجازت وچ ایہو جے مسئلے دے وڑن دی، او سجنا
جے رسول دی بے عزتی کر جاوے، مخالفت کر جاوے، توہین سریام کر جاوے، لیکن نیت ہوئے دین والی تے اللہ بھی فتوا نہیں لاؤندا، الٹا حضرت موسیٰ ثواب دے مستحق حقدار نے، اللہ بھی فتوا نہیں لاؤندا تے امت نو بھی وچ وڑن دی اجازت کوئی نہیں۔ پھر سمجھ لے ایویں ایک پاسے مولا علی ہون، ایک پاسے محمد کریم دے دوجے صحابہ نے، حضرت طلحہ زبیر نے، سیدہ صدیقہ نے، حضرت معاویہ نے، بھاویں جنگ ہو گئی ہے او سمجھدے سن علی مجرم ہے، علی مجرم ہے، علیم قصوروار ہے، لیکن علی قصوروار نہیں سن، لیکن او بھی اس واسطے نہیں مجرم بنے، نہیں ظالم بنے، کیوں نہیں بنے کہ انہاں دی نیت نبی دے دین دی غیرت سی، وہ اس واسطے مقابلے وچ آئے سن، وہ آکھدے سن علی تیرے کول عثمان غنی نو قتل کرن والے لوگ تیرے کول رہندے نے، تو انہاں نو قتل کیوں نہیں کرنا ہے، بدلہ کیوں نہیں لینا ہے؟ انہاں دے ارادے وچ نیت وچ حضرت عثمان دی حمایت ہے، اسلام دی حمایت ہے۔ مولا علی فرماندے سن او بیلیو وقت دیو میں مار دیاں گا، وقت دیو۔ او سمجھدے سن نہیں یہ رلیا ہے، او جویں موسیٰ فرماؤندے سن میرا بھرا رل گیا بنی اسرائیل نال، ایویں طلحہ زبیر تے حضرت معاویہ فرماؤندے سن علی رل گیا ہے عثمان دے قاتلاں نال، تاں جنگ ہوئی ہے۔ او سجنا جے نبی دی توہین کرے، وہ نبی دے دین دی خاطر تے اللہ وحدہ لا شریک فتوا نہیں لاؤندا، امتی وچ دخل نہیں دے سکدا۔ جدوں محمد دے صحابہ دی گل ہو جاوے ایتھے نہ خدا فتوا لاؤندا ہے نہ امتی بول سکدا۔ ہاں اور سنو ایتھے اشارہ کیتا ہے شیخ عبدالعزیز نے گل سمجھائی تحفہ اسناد شریعت، توجہ ہے؟ شیخ عبدالعزیز نے فرمایا یا آقا نے فرمایا سی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حضور نے فرمایا سی علی تو میرے واسطے میں جویں ہارون موسیٰ دے واسطے سن، جویں ہارون موسیٰ دے واسطے سن۔ آپ فرماندے نے شیخ عبدالعزیز اللہ دے محبوب نے حضرت مولا علی مشکل کشا نو ہارون وانگو فرما کے یہ اشارہ دیتا ہے جے ہارون نال موسیٰ لڑ پے تے موسیٰ مجرم نہیں بن دے، جے طلحہ زبیر تے معاویہ لڑ پین علی نال تے مجرم انہاں نو بھی نہ سمجھو۔ بول مرے حضور نے جو فرمایا تم ہارون وانگ میرے اگے میں جو موسیٰ دے اگے ہارون سے، ہارون تے فرمایا نا تے آپ ہارون علیہ السلام نال زیادتی ہوئی کنہ کو موسیٰ علیہ السلام کو ایویں وڈا بھرا ایک وڈا ہے اتو رسول ہے، زیادتی ہوئی ہے لیکن اس زیادتی وچ موسیٰ مجرم نہیں، کیوں؟ دین دا غصہ کیتا ہے۔ وہ جلال جو ہے رب واسطے آیا ہے، کوئی اپنے واسطے تو نہیں نہ آیا، اللہ واسطے آیا نا۔ تو رسول نے ہارون فرما کے نا ہارون ورگا علی نو یہ اشارہ فرما دیتا کہ اے جی میں ہارون نال بھرا دی طرفوں ہوئی سی نا زیادتی، اے بے قصور سی، ایویں زیادتی میرے بعض یاراں دے ولوں
یہ علی نال بھی ہو جانی، یہ ہارون ورگا ہے، توجہ نہیں فرمائی یہ ہارون ورگا ہے، یہ زیادتی ہو جانی ہے، لیکن دونوں پاسوں مجرم کوئی بھی نہیں ہونا۔ بولتے صحیح، دونوں پاسوں مجرم کوئی بھی نہیں ہونا۔ تا کر کے جے واریت زبیر بن عوام دی، جے ادھر علی نے نا ادھر بھی زبیر بن عوام نے، او کھڑے نعوذ باللہ من ذالک کسے عام ہاں جی برادری یا عام شان دا بندہ ہے، زبیر او بندہ ہے۔ بخاری فرماندی ہے مینو حضور نے بھیجیا ایک جگہ جنگ دے موقع تے کسے کام واسطے، میں جسے واپس آیا حضور نے دو شانہ دتیاں، حضرت زبیر نو، حضرت صفیہ حضور دی پھپھی دے پتر نے۔ آپ فرماندے نے مینوں آقا نامدار نے دو عزت بخشیاں، ایک فرمایا لکل نبی حواری و حواری الزبیر بن العوام، فرمایا ہر نبی دا کوئی حواری ہوندا ہے، مخلص یار ہوندا ہے، میں محمد دا مخلص یار زبیر۔ دوجا فرمایا اس تو پہلا حضور نے فرمایا فدا کا بھی امی زبیر، تیرے تے میں محمد دے ماں باپ قربان ہو۔ جمع لی ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے میرے لیے اپنے والدین کو جمع فرمایا میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہون جی جنیا، میں کام بھیجیا ہے وہ کام کر کے کامیاب ہو کے آئے ہیں۔ حضور نے ایک حواری فرمایا، دوسرا فرمایا ماں باپ قربان ہونا۔ اے مولا علی واسطے حضور نے کدی نہیں فرمایا ماں باپ قربان ہون، حضرت زبیر واسطے فرمایا ہے وہ جدے تے محمد اپنے ماں باپ قربان کرن او دی شان کی ہونی۔ لیکن سن پاویں او دی شان جنی بھی ہوے گی اساں علی دے نال دا نہیں سمجھ سکدے، وہ پھر علیحدہ عقیدہ ہے، وہ اجماع دی گل آ جاندی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، ذرا اونچی بولو قربان جاواں۔ دوجے طلحہ نے، طلحہ بن عبید اللہ، میں ایک تقریر زبان نکل گیا، طلحہ بن عبداللہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ پاک ذات نے احد دے موقع دے جدوں بھی دشمن تیر مار دے سن آقا دے اگے باقی کافی بجنا سو گئی، اے اپنے تلیاں دے تیر کھاندے سن، ایتھے تیر آنا حضور پیچھے کھلوتے نے، یا ایتھے وجنا یا ایتھے وجنا یا ایتھے وجنا ہاں جی۔ اس ویلے انہاں واسطے بھی حضور نے فرمایا سی تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہونا۔ ہائے 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 ہائے، بولو بولو مرو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عمر نے فرمایا سی طلحہ حضور جس لئے دنیا تو جان لگے نے، فرمایا میں طلحہ تے پورا راضی ہے، ہاں جی پورا راضی۔ تاں کر کے انہوں جیڑے حضرت عمر دے جان تو بعد ہاں جی وہ 6 بندے سن، وہ مجلس کٹھی ہو کے جنہ خلیفہ چننا سی انہاں چ یہ بھی سن طلحہ بن عبید اللہ۔ اور سنو زبیر بن عوام دی شان سن لیجئے، طلحہ بن عبید اللہ دی حضور نے انہوں نے بھی فرمایا پہاڑ دے کھلوتے نے پہاڑ ہلیا، آپ نے فرمایا پہاڑ ٹک جا، تیرے تے اج نبی یا شہید، جن بھی کھلوتے سن سارے ہی شہید ہوئے نے جی، انہاں وچ طلحہ بھی نے، شہید بھی ہیں، بول دے نہیں، ماں باپ قربان بھی کر رہے ہیں حضور انہاں کو،
حضرت زبیر دے اوتے بھی کیتا ہے، اتوں حواری فرمایا ہے، شہید بھی فرمایا ہے۔ اوے توجہ ذرا، تے ایڈنی شان تے سیدہ صدیقہ انہاں دی شان تے پھر انہاں دی شان ہوئی، اما عائشہ دی انہاں دی شان دا تے عالم ہے نا۔ جدوں مسند احمد دی روایت تے ذرا توجہ سنو، پہلی بار تساں سننا ہے۔ مسند احمد وچ آیا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ بیٹھے سن، علی پاک بیٹھے سن، حضور نے فرمایا علی تیرا کوئی مسئلہ ہوئے گا اے دے نال، یہ جس گل کی تھی نا جی اما عائشہ دے بارے دسیا بھی علی تیرا مسئلہ ہوئے گا، وہی جمل والا چنگے جمل والا تیرا مسئلہ ہوئے گا۔ مولا علی فرماندے نے حضور اس وقت میں امت دا سب تو بڑا بدبخت ہوا گا، پھر تو میں کیا مطلب ہے، ماں ہے مومنہ دی تے میری تے ماں ہے، ماں دے مقابلے پتر آوے گا تے میں تے بدبخت ہوا گا پھر بڑا۔ اندازہ لگا علی پاک دے دل دے اندر کی مقام ہونا ہے سیدہ صدیقہ دا کہ انہاں دے نال کوئی مسئلہ پیدا ہونے چو آپ نو فرماندے نے میں تے آنا اشقاہم، میں تے بڑا بدبخت بن جاگا۔ حضور نے فرمایا نہیں 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 یہ گل نہیں۔ اگوں فرمایا ابعثھا الی مأمنھا، اینو امن والی تھان مدینے شریف وال بھیج دے، یعنی اگلا اشارہ لا دیتا بھی گل بات تے ہونی ہے، بدبخت تو نہیں ہونا، پاویں تو اندروں سمجھنا ہے کہ ماں، لیکن تو بدبخت نہیں ہونا۔ تو انج کری اینو عزت نال این دے گھر واپس کر دے۔ اے سونے نبی فرمایا ہن ایمان نال دس ہوئے اے پاک لوگ یا حضرت معاویہ آئے کادے واسطے پاک علی دے مقابلے وچ بیعت توڑ کے؟ توجہ، حالانکہ بیعت کیتی سی، اور ایتھے میں تینوں گل سنانا بڑی زبردست، جے جی راضی ہوئے تے گل سمجھا جی۔ مولا علی نو پوچھا گیا ایڈیاں شانہ والے دے تیرے ہی بھرا نے، کیوں لڑنا انہاں نال؟ فرمایا انہاں میری بیعت توڑی ہے کر کے تاں لڑنا وا، اساں ابو بکر صدیق دی بیعت کیتی سی، اگر کوئی او دے خلاف ہوندا میں علی لڑنا سی، اگر عمر دی بیعت اساں کیتی، اگر عمر دی بیعت کو کر کے توڑ دیندا میں علی او دے نال لڑدا، کیوں اے بغاوت شمار ہوندا ہے بیعت کر کے توڑ جانا؟ انہاں کیوں توڑیے؟ اساں ابو بکر واسطے لڑدے، عمر واسطے لڑدے، معلوم ہویا مولا علی ابو بکر و عمر دی بیعت تو انکاری نہیں، او دین پاکاں دی بیعت دے واسطے اپنی جان بھی قربان کرن والا۔ بولو مرو توجہ ذرا، ایڈیاں شانہ والے آئے کیوں علی دے مقابلے بیعت توڑ کے؟ حضرت عثمان دی شہادت ہو گئی، جس لے ہوش اڑ گیا صاحب، ایڈا بڑا بندہ سرکار دا اتنا قریبی رشتہ، داماد رسول ہو بھی دو بیبیاں پاکاں تے خلیفہ پھر رسول دا، خلیفے دی انی شان ہوندی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا سی، توجہ
عبداللہ بن سلام یہودیوں مسلمان ہوئے، پچھلیاں کتاباں پڑھنے والے، تورات انجیل پڑھنے والے سن. انہاں فرمایا سی اوے لوگو اس خلیفے نو قتل نہ کریا جی، یہ اللہ دی سنت دے پیچھے اساں ویکھدے آئے ہاں. اللہ دا رسول نو قتل کرن تے 70,000 بندہ بدلے چلا لیندا ہے، تے جے اللہ دے رسول دے خلیفے نو دنیا قتل کرے تے پھر 35,000 بندہ عد رسول دی عد اللہ انتقام وچ لیندا ہے. پر نہ یہ کام کریا جائے. وہ جڑے کرن والے سن کنجر وہ سی عبداللہ بن سبا یہودی، یہ الحمیت الاسود، الموت الاحمر، رتی موت، کالا تو تاکو تا ہے. اے جڑا عبداللہ بن سبا کنجر سی یہ سی حضرت عثمان نو شہید کرنے والا. ہاں جی، اور انہیں نال لیاندے سن مصر دے لونڈے تے نال کوفے دے لونڈے تے نال ادھر ادھر دے جنہاں نو ڈنڈے نال حضرت صدیق اکبر نے مڑ دوبارہ اسلام وچ لیاندا سی. وہ کنجر موقع پا کے انہاں آکھیا گل بڑی ہے، پہلا کمزور بنے رہے ہیں، اج موقع بن گیا ہے، مارو. انہاں جناب جی جس لے شہید کر دیتا نا تے ہن انہاں کنجراں سوچیا بھئی ساڈی خیر کوئی نہیں. انہاں آکھیا علی خلیفہ بن گئے نے، ایک اے رسول دے داماد نے، قریبی نے، اتوں خلیفہ بن گئے نے، اے دے والا پاسا لے لو. وہ ادھر رل گئے سارے. ہن وہ دوسرے جڑے سن صحابہ انہاں آکھیا ادھر کیوں وڑ گئے نے؟ مولا علی نو پوچھا جاندا سی تے آپ قسم دیندے سن نہ میں راضی ہاں عثمان دے قتل وچ، نہ میں کسے دی مدد کیتی، بلکہ آپ دے حسن تے حسین دوویں پارے واسطے حضرت حسن حسین پارے واسطے مقرر سن اور علی پاک نہیں کیتے سن، اور وہ دوویں زخمی ہو گئے. لیکن وہ گل یہ سی بھی حضرت عثمان اگوں لڑن دی اجازت نہیں سن دیندے. فرماندے سن مینوں کوئی ماردا ہے مار جاوے، میں محمد دے امتی نو بادشاہی دے پیچھے قتل نہیں ہون دینا. مینوں کو مار، وہ آندے سن پھر چھڈ دے. آپ فرمان سن چھڈدا اس واسطے نہیں، مینوں رسول نے فرمایا سی تینوں اللہ قمیص پواوے گا عزت دا. منافق اتارنا چاہن گے تو اتارنا نہیں ہے. حضور نے انہوں نے ادھر پکا چھڈیا، ادھر انہاں دا ایڈے رحم دل سن کے ایڈے عقیدہ پکیا سی بھی ایک بندہ بھی حضور دے امتی مرے بادشاہی دے پیچھے. فرمایا میں گوارا نہیں کرنا، ورنہ حسن حسین تے جڑے یار اوتھے مقرر سن انہاں ہی تو کڈ دینے سن اگلیاں. گل نہیں سمجھ لگی. لیکن سجنا ادھر ویکھ انہاں کنجراں نے موقع پایا دے علی والے پاسے ہو گئے. دوجیاں نے ویکھیا انہاں آخیا انہاں نو قتل کر. انہاں آخیا قتل کیویں کراں؟ پہلے تسی آؤ بیعت کرو، سارے کٹھے ہوو، طاقت بنا کے ایک ادھر ساڈے خلاف نہ اٹھ پین، ساڈے نال ہی نہ لڑن لگ پین، لہذا ایک ہو گئے. پھر انہاں نو ماراں گے، میرے سامنے فیصلہ جھگڑا لیا ہوا جے، میں قاضی بناں گا، فیصلہ کراں گا، بٹ دیاں گے انہاں نو. اس گل وچ حق بجانے پاک علی سن. لیکن دوجے ہوئی سمجھتے سن حضرت موسیٰ وانگ اے رل گئے نے، اے رل گئے نے، اے رل گئے نے. رلے وہ نہیں سن، حضرت ہارون بھی نہیں سن رلے. موسیٰ علیہ السلام آن کے بہت سختی کی ہے. رب نے نہیں فرمایا ہے مجرم بن گیا ہے. کیوں انج کیتا سو؟ ایویں سختی نہ پاکاں نے علی دے نال بہت کیتی ہے، لیکن رب نے برا نہیں منایا، کیونکہ انہاں دا مقصد بھی حضرت عثمان دا دفاع سی. وہ بھی اسلام واسطے تے دین واسطے اللہ رسول واسطے پہ لڑدے سن. وہ سمجھدے سن علی کول قصور ہے، علی پاک سمجھدے سن میرا قصور تے کوئی نہیں. معلوم ہو جا نہ ہارون تے موسیٰ دی گل وچ وڑ سکنے،
نہ حضرت معاویہ تے علی دی گل وچ وڑ سکنا ہے، نہ طلحہ زبیر تے علی دی گل وچ دخل دے سکنا ہے۔ آئیے سمجھ کوئی نہ بولو نا۔ انہاں مسئلے نو ان سمجھنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ اللہ پاک دے فضل نال سمجھ آؤندے نے۔ میں بالکل جی آؤں اس پاسے بھی آؤں۔ ہاں کیا بات، توجہ ہے تو بولو۔ لو میں جلسیاں میں نا جڑے بیچارے میرے سامنے بولن دا شوق رکھتے نا میرے مقابلے، انہاں بیچاریاں دے علمی جھگ بٹھاؤن واسطے نا کوئی نہ کوئی میں سوال سٹ دینا ہونا۔ میں اگلے دن منطق پڑھا دیا، سوال سٹیا بچیاں دے، منطق کی ساری منطق دے، سارے منطقیاں دے ارسطو تو لے کے میں سوال سٹیا بھئی یہ مثال دین دین، یہ ترتیب بنا دینے انواع دی اجناس دی۔ ہاں جی ایویں ہوئے، پہلا نو انسان بنا دینے، پھر حیوان بنا دینے، پھر جسم نامی بنا دینے، جسم مطلق بنا دینے، پھر جوہر بنا دینے، پھر رک جاندے نے۔ ایویں میرا سوال یہ پھر اگوں دس دینے ہے جی مقوم تے مقسم دا مسئلہ دس دین، پھر آندے نے کہ جڑا عالی دا مقوم ہوئے گا وہ سافل دا مقوم ضرور ہونا ہے، جڑا تھلے ہونا ہے سافل دا مقوم وہ عالی دا مقسم ہوئے گا، مقوم نہیں ہوئے گا، کہندے نہیں کہ نہیں۔ تو ہن وہ جسم نامی مثال دیندے نے، ایتھے سوال یہ بھئی جسم نامی جڑا ہے اے دا فاصل کیڑا ہے جنہوں مقوم آکھنا جے تھلے واسطے۔ پاکستان کی باہر دی دنیا بیٹھ کے دا جواب دے دے میں نیویں تھان تے بیٹھ جاؤں گا۔ ارسطو قبر چ اٹھاوے تو انہوں بھی جواب نہیں ہونا۔ تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ دوسرے دن میں دماغ دے زور دیتا تے چٹکی مار کے جواب دیتا۔ میں سنگیو ایتھے ہونا یہ چاہیے سی ایک منطق دا جن ترجمہ کیتا ہے یونان تو پہلے دو بندے سن، دو شخص سن، ایک عربی سی ایک عیسائی سی، انہاں ترجمہ کیتا سی خالد بن یزید دے دور یا مامون دے دور چلا اختلاف روایتین، تے انہاں نے او مستحضر نہیں ہو سکیا، ایتھے لفظ آنا سی نبات دا، جس میں نامی نہیں سی ہونا، ایتھے آنا سی انسان، انسان دوتے حیوان، حیوان دوستو جس میں نامی نہیں نبات، نبات کے اوپر جسم، جسم کے اوپر جوہر، یہ نہ جسم نامی رکھ دیتا ہے۔ جسم نامی جو ہے وہ خود یہ نو نہیں بنتا کہ اس کی ہم فصل بنائیں، نبات ہے نو ہے جی، اس کی تعریف کرو گے جسم نامی دے نال ہیں تے جسم نامی نال تعریف کرو گے تے نامی جڑا ہے او دا فصل ہے وہ علی دا فصل بندا پیا تے تھلے اونے انسان حیوان سب داخل ہوندے جانا، مکمل ہوتے بن جانا، لہذا یہ نبات آکھو۔ اور وہ میں مولانا شاعر صاحب نے پیر محمد چشتی دے شاگرد نے ماشاءاللہ بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں فنون دے اندر، انہوں نے بھی میں یہ سوال کیتا، کہندے یار سوچاں گے بھئی وہ جس لئے میں اگلے دن دسیا تو مینوں کہندے یار یہ نبات انساناں واسطے بولیا گیا، میں کہ قرآن وچ بولیا اگے کتھے، میں کہ فَأَنبَتَهَا اللَّهُ نباتاً حسنا، پروان آدھے نہیں پروان چڑھ رہے، ماشاءاللہ پروان چڑھ رہے ودا ہے۔ قرآن نے فرما دیتا بی بی باس، بی بی مریم آس، اللہ نے انہوں پروان چڑھایا، نبات نباتاً حسنا، معلوم ہونا ہوا کہندے یار گل تے میں آگے جی عرف ہو، میں کہ میں قرآن پہ دسنا لے عرف نو پہ اللہ دے بندے گل نہیں سمجھ بولو تو صحیح۔
تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ بولو اللہ دے فضل دے نال اج اعتراض اٹھ گئے، اج شکوک شبہات ختم ہو گئے، اج وسوسے مک گئے۔ جڑے وسوسے آتے سن حضرت معاویہ آ گئے مقابلے میں، علی دے مقابلے روایت پڑھتے رہے، حدیث پڑھتے ہیں، وہ جی حضور نے فرمایا علی حربوں کا حرب بھی تیری جنگ میری جنگ، سلموں کا سلم بھی تیری صلح میری صلح۔ پہلے نمبر تے حدیث ثابت ہی کونی، حدیث ضعیف ہے جو ترمذی میں وہ یہ ہے، عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالم۔ لیکن اس میں یہ راوی ہے صبیح مولا ام سلمہ لیس بمعروف ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ معروف نہیں، اسی وجہ سے سب نے اتفاق کیا حدیث ضعیف ہے۔ چلو حدیث ضعیف، حضور نے فرمایا حسن حسین سیدہ پاک نو مولا علی نو کہ تہاڈی جنگ میری جنگ تہاڈی صلح، اور بولو تو صحیح طرح تہاڈی جنگ میری جنگ تہاڈی صلح میری صلح، بولو بولو بولو۔ لہذا او ہن اس تو کہندے نے یہ مطلب ہے پھر تے علی نال جنگ رسول نال جنگ ہوگی، رسول نال جنگ کفر ہوگی، بس جی میں ابو جہل کافر ہوں، میں معاویہ کافر ہوں، میں طلحہ کافر ہوں، میں زبیر کافر ہوں، میں نعوذ باللہ من ذالک اما عائشہ صدیقہ کافر۔ اوے لعنتیا کوئی عقل دا علاج کر۔ اچھا ایتھے ایک لطیفہ تانوں سنا دینا، حضور نے تے دے وچ پھر فرمایا چلو حدیث جویں دی ضعیف ہے جویں دی وچ آ گیا کہ جی تیری جنگ میری جنگ تہاڈی صلح میری صلح، ایویں ہن اے تے کہندے نے بھی تہاڈی جنگ میری جنگ تے فتوی لا دیندے نے سارے کافر نے، تے حضور نے یہ بھی تے فرمایا نا تہاڈی صلح میری صلح، تے پھر حضرت حسن نے حضرت معاویہ نال صلح کیتی ہے تے کنجرا پھر آکھ ایویں حضور نے انہاں نال صلح کیتی ہے تے جس لے حضور نے صلح کیتی ہے تے رسول دی صلح ہوے امتی کیویں جنگ رکھ سکدا ہے؟ ادھر مہرا پینا بول دے نہیں جی، ادھر مہرا پینا روایت ایک ہے لیکن گل وہی آ کہ انہاں دی نیت بھی صاف سی، انہاں دی نیت بھی صاف سی، حضرت موسیٰ دی بھی صاف سی، ہارون دی بھی صاف سی۔ اللہ واسطے غیرت غصہ کردیاں اپنے حساب موسیٰ علیہ السلام جو ناراضگی کیتی اللہ نو بری نہیں لگی، تو پھر امتی بھی برا نہیں منا سکتے۔ ذرا بولو چا ہاں 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 ہاں، کیا بات کیا بات۔ آئیے سمجھ مسئلے دی کہ نہیں آئی ہلے؟ میرے بھائیوں رسول رسول ہے، نبی نبی ہے، حضور کی آل اولاد میں سے کوئی ہو نہ وہ خود اپنے آپ کو برابر سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو رسول کے برابر سمجھ سکتا ہے۔ آگے یہ سمجھ کے نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شہر اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تن من یار دا
شہار بنایا تن من یار دا میں شہار بنایا دل وچ خاص محلہ آن الف دل وسوں کیتا آن اللہ دل وسوں کیتا میرا ہویا خوب تسلا سب کچھ مینوں پیا سنی وے جو بولے ماں سولا پر درد منداں اے رمیز پشانی درد منداں اے رمیز پشانی باہو بے درداں سر کھلا دے محرم رشتہ داراں نے گھیریا ہویا سی محرم سارے ہی محرم بلکہ ماں جو سی وہ سارے ہی محرم سن سارے پاسے محرمہ نے گھیریا اونٹ دے اتنے سوار نے کچاوا اتوں بند صلح کران واسطے گئے نے تا کر کے صحیح روایت چاہے جس لئے حواب دے کتے پونکے نے بی بی پاک واپس ہون دا ارادہ فرمایا تے حضرت زبیر جنہ دا ذکر پہلوں کر گئے انہاں پھر عرض کیتی ہے تسی کوئی لڑائی واسطے آئے جی تسی تے اپنے پتراں دی صلح کراون آئے جی اس موقع تے حواب نے جی یہ مسند احمد دی روایت بالغ اعظم جی ہوں ولایتی کنجر جڑے نے انہاں پاکاں دے اوتے اعتراض کرنے بھی وقت آنا سی یہو جہ پھر کمینیاں نو میں کہنا ہونا یزید دی ٹٹھی بھی انہاں نالوں چنگی سمجھ لگی نہیں او بیلیو جس معاویہ دا دفاع انج فرض ہوئے مولا علی دے مقابلے کیا او کسے بدکار پتر نو حکومت دیتی یہ ہوئی ایسا آخیا کنجرو بدماش بدکار بعد بنے ہیں ممکن ہی نہیں ایڈا شرع دا پابند بندہ سمجھ نہیں لگی نہیں اللہ اکبر ولایتی کنجراں دے بارے میاں صاحب ایک گل کر گئے نہیں ایک نواں شعر عارف کھڑی فرماؤندے نے دھیاں وے
ویچ کے دھیاں ویچ کے ایشا کر دے ویچ کے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی دھیاں ویچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات انہاں دی یارو غیرت جنا دی موئی او کنجر ذات انہاں دی یارو او غیرت جنا دی موئی اللہ اکبر توجہ ہے بڑی توجہ ہے کہ لو انشاءاللہ العزیز اپنا 23 ربیع الاول نو دستار بندی جلسہ ساڈے کول ہونا ہے 11 دا دن 12 دی رات ربیع الاول شریف ناچیز دا خطاب ہونا ہے سمنا آباد گلشن راوی لاہور 11 دا دن 12 دی رات ربیع الاول والی برود پیر بننا ہے 18 اکتوبر بننی شاید صاحب اور کوڑ بڑا جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز رات گئے تک جاری رہنا ہے 2 اکتوبر ریونڈ شہر شادی آلے وہ جڑا جلسہ نا وہ موضوع جڑا یہ جلسہ ہونا نا میرا وہ گلشن راوی والا ایک میرا موضوع ہے روایات کربلا کا تقابلی جائزہ ان میں 2 قسطیں کر رہا پہلی قسط دی گلشن راوی ہونی اور دوسری سندر والے اپنے جلسے چونی وہ میرا آخری جی میں کہندے نے چھاننا وجنا ہے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر کے رکھنا وہ پھر اتنے اعلان کر لیں گے اچھا تھوڑ کے نہیں جانا لاہور پاج نو آدھے لاہور والے نہیں نہ جانے باہر گل سنو جڑا غازی اگ چ محفوظ رہا ہے سڈے موقف دی تائید کردیا کہ جو استاد نے آخیا یہ حق ہے یزید کے بارے بھی یہ ہوئی سچ ہے جو حضرت معاویہ سرکار دے بارے جو آخیا یہ ہوئی سچ ہے جیڑا بندہ اگ چ محفوظ رہا ان کی زیارت کراواں اٹھو فقیرا اٹھو انہوں چہرہ کرا لو آئی 4 منٹ اگ چ کھلوتا رہا جی بندہ اگ بھی ایڈی سی محمد انصر بٹو صاحب
اللہ اکبر. معلوم ہوا ہمارے مقابلے میں کسی بھی میدان میں ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، نہ دلائل دی دنیا ہے نہ کوئی مبالغہ ہے. اللہ سونا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ حق سچ تے قائم دائم رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صاحبزادہ صاحب دعا فرماؤں. 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 الحمدللہ رب العالمین.